اشبہ، اشبہ لکھا ہے، اشب لکھا ہے، پتہ نہیں کیا نام لکھا ہوا ہے۔ رشوت کن صورتوں میں دی جا سکتی ہے؟ رشوت سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ میں پچھلے 2 سال سے خاص ٹیسٹ کے لیے پڑھائی کر رہی ہوں، لیکن پچھلے سال کچھ بچوں کے والدین نے ان کو پیسوں پر پیپر لے کر دیا، جس کی وجہ سے میرا نام لسٹ میں بہت نیچے آ گیا اور میرا ایڈمیشن نہیں ہو پایا اور میرا 1 سال اور ضائع ہو گیا۔ کیا ایسی صورت میں پیسے دے سکتے ہیں جبکہ ہمارا حق مارا جا رہا ہو اور ہماری دن رات کی پڑھائی بیکار جا رہی ہو؟ رشوت دینا حرام ہے، لیکن اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے جائز ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے رشوت نہیں دی تو میرا جو حق بنتا ہے وہ بھی نہیں ملے گا، ایسی صورت میں رشوت دینا جائز ہے۔ صرف لینے والے کو گناہ ہوگا، پھر دینے والے کو گناہ نہیں ہوگا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا سود کا پیسہ مجبوراً رشوت دینے میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے تو رشوت دینا جائز ہے۔ اگر آپ کو خطرہ ہو کہ رشوت نہیں دی تو آپ کا جو حق بنتا ہے وہ بھی نہیں ملے گا، تو جائز ہے، لیکن وہ سود کے پیسوں سے نہیں دے سکتے آپ۔ سود کے پیسے تو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ ہی کرنا پڑے گا، یا مسجد کے واش روم وغیرہ میں ثواب کی نیت کے بغیر لگا دیں۔ معراج الدین گریز کشمیر سے، اگر کوئی شخص اپنی زمین کسی کو کاش کے لیے دے اس شرط پہ کہ آدھا حصہ میرا آدھا تیرا، یعنی جس نے کاش کیا ہے تو اس طرح کرنا جائز ہے؟ کیونکہ میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر میں سنا تھا کہ ایسا کرنا سود میں شمار ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ میں بار بار کہتا ہوں جو جس کی فیلڈ نہیں ہے تو اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو اس میں نہ اس سے بدگمان ہونا چاہیے اور نہ ان کی بات کو فالو کرنا چاہیے، یعنی کسی ایسے شخص سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ ان کی فیلڈ نہیں ہے نا۔ اب میں میڈیکل سائنس کی کوئی بات بتاؤں اور غلط ہو جائے تو اب یہ تو نہیں کہ لوگ کہیں یار مفتی صاحب باتیں غلط کرتے ہیں، ان کے بیان سننا چھوڑ دو۔ بھائی ہماری جو فیلڈ ہے اس میں ہمیں فالو کرو نا، اب جو فیلڈ نہیں ہے اس میں آپ کیوں فالو کر رہے ہو ہمیں؟ انہوں نے تو بات سنی تھی، پارسل کر دی آگے۔ اس کی ایک آسان مثال میں دیتا ہوں، صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے فرمایا کہ تعبیر نخل مت کرو، یعنی کھجور میں نر مادہ پھولوں کو مت ملاؤ۔ انہوں نے نہیں ملایا، پیداوار ہی نہیں ہوئی، اتنی کم کھجوریں نکلیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ کھجور میں نر مادہ بھور کو مت ملاؤ، تو ہم نے نہیں کیا، اس کو تعبیر کہتے ہیں عربی میں، تو پیداوار نہیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، اور میں جب تمہیں دین کے معاملے میں حکم دوں تو پھر اس کی حکم کی بجاوری تم پر لازم ہے، اور جب میں تمہاری دنیا کے معاملے میں کوئی مشورہ دوں فانتم اعلم بامور دنیاکم منی، تو فرمایا تم دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔ تو اس لیے مطلب یہ تھا کہ جب دنیا کی باتوں میں تمہیں کوئی مشورہ دیتا ہوں تو ایز اے پیغمبر نہیں دیتا، بلکہ ایز اے بشر دیتا ہوں، میں تمہیں ایک ہیومن کی بیس پہ میں دیتا ہوں، جیسے کوئی کسی کو مشورہ دیتا ہے، لیکن آپ نے فرما دیا کہ یہ معاملات میں تم زیادہ بہتر جانتے ہو۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اتنی بڑی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ جو دنیا کے معاملات ہیں نا وہ تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو گے۔ اب کھیتی باڑی تو تم جانتے ہو بہتر کہ کھجور کے نر مادہ پھولوں کو ملانے سے پیداوار کم ہوگی یا زیادہ، تمہارا تجربہ ہے، تو اگر میں نے تمہیں مشورہ دیا ہے تو تمہیں اس مشورے پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، وہ مشورہ ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی شریعت کا ایک اصول ہے۔ پھر قرآن میں بھی اللہ نے یہ حکم دیا، وہ قرآن کی آیت میں بار بار لوگوں کو بتا چکا ہوں، لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، اللہ فرماتے ہیں جو جس چیز کے اہل ہونا اس کے بارے میں پوچھا کرو۔ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ 20 دفعہ کہہ چکے ہیں میں مفتی نہیں ہوں، میں پراپر عالم بھی نہیں ہوں، میں درس قرآن کا ماہر ہوں۔ درس قرآن میں آپ ان کے لیکچر سنیں تو انہوں نے چند مسائل میں ان سے بلنڈر ہوا ہے، بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مسٹیک ہوئی ہے، وہ مسٹیک ہے، ہر انسان سے ہو جاتی ہے، تو کسی سے بدگمان ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیک پر، چھوٹی چھوٹی اس سینس میں کہ ان کی فیلڈ کی بات نہیں ہے نا، وہ فیلڈ اپنی فیلڈ میں مسٹیک کریں تو بڑی بات ہوتی ہے نا، ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کہہ دی۔ تو یہ میں نے بھی 2-3 دفعہ ان کے لیکچر سنے اور انہوں نے کہا یہ سود ہے، یہ تو صحابہ تابعین سے ائمہ اسلاف سے سب سے ثابت ہے یہ کہ زمین آپ پٹے پہ دیں، مزارات پہ دیں اور زمین جو ہے جو پیداوار ہوگی آدھی تمہاری آدھی میری، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو سود نہیں کہہ سکتے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب نے کی رائے یہ ہے کہ بھائی جو زمین دینے والا ہے اس کا تو کچھ بھی نہیں جا رہا، بھائی زمین جا رہی ہے، اس کی کروڑوں روپے کی زمین ہے اس کی، آپ کسان کو یہ سہولت دے رہے ہو کہ تمہیں ہم اپنی زمین دے رہے ہیں استعمال کرنے کے لیے، تو اس میں کسان کا بھی فائدہ ہے، ورنہ کسان کیا کہاں ٹماٹر لگائے گا جا کے، وہ کیا کس لوگوں کی چھتوں پہ لگائے گا جا کے، وہ تو کھیت میں ہی لگائے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے گھر آپ کا ہے، کروڑوں روپے کا آپ نے بنایا، رہتا اس میں کوئی اور ہے،
تو وہ جو رہ رہا ہے وہ آپ کو اس کا پراپر فائدہ دے رہا ہے نا, آپ کو کرایہ دے رہا ہے وہ. اب آپ کہیں آپ گھر بیٹھے کرایہ کھا رہے ہو, آپ کا تو کچھ بھی نہیں جا رہا. بھائی گھر بیٹھے نہیں کھا رہے, اپنا گھر کسی کے حوالے کر کے کرایہ کھا رہے ہیں ہم. تو انویسٹمنٹ ایک آدمی کی ہے, نفع دوسرا اٹھا رہا ہے کرایہ دے کے. تو زمین میں بھی ایسا ہی ہے, اس میں سود کا کوئی دور دور کا عنصر نہیں ہے. زمین آپ کی ہے, کسان کو محنت کا پورا پورا بدلہ مل رہا ہے. بھائی جتنی محنت کرو گے تمہارا پروفٹ اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو زمین آپ کی استعمال ہو رہی ہے. اس میں یہ کہنا کہ گھر بیٹھے کوئی پیسے کھا رہا ہے یا پروفٹ کھا رہا ہے, یہ بات ہی غلط ہے. سود بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہندوستان سے کسی نے پوچھا میری تنخواہ 85,000 کے لگ بھگ ہے, کیا میں اپنے والد سے جھوٹ بول سکتا ہوں کہ مجھے 1 یا 2,000 کم ملے ہیں تاکہ میں اسے اپنے اخراجات پہ خرچ کر سکوں؟ دیکھو, اگر والد صاحب کھاتے پیتے ہیں, ان کو آپ کی تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے اور کھاتے پیتے ہیں, سارے ان کے مصارف ان کی اپنی تنخواہ سے پورے ہو رہے ہیں یا اپنی آمدن سے پورے ہو رہے ہیں, پھر بھی وہ آپ سے آپ کی پوری تنخواہ لے رہے ہیں, تو بہتر تو یہی کہ آپ دے دیں ابا کو. نبی نے فرمایا انت و مالک لی ابی کا, یہ اخلاقی تعلیمات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم بھی, تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے. یہ اخلاقیات سکھائی ہیں. لیکن قانون شریعت کا یہی ہے کہ اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے. تو قانون یہی ہے اسلام کا جو لا ہے. لا ایک الگ چیز ہوتی ہے, اخلاقیات ایک الگ چیز ہوتی ہے, جس کو کہتے ہیں نا تقوی یہ ہے, فتویٰ یہ ہے. وہ میری یوٹیوب کی ارننگ پر کسی نے کہا ہے نا کہ تقوی یہ ہے کہ نہ کھائی جائے, فتویٰ یہ ہے کہ کھا لی جائے. تو لوگ بھی ماشاء اللہ مفتی بنتے جا رہے ہیں. تو تقویٰ تو یہی ہے کہ ابا کو پوری تنخواہ بتائیں, ہاتھ میں پکڑا دیا کریں, ابا آپ سے میں لوں گا. لیکن بہرحال بعض دفعہ ابا بھی ایسے ہوتے ہیں, وہ بھی سارے پیسے سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں اور پھر بچے کو 5 گٹکے کے پیسے بھی نہیں دیتے. تو قانون بہرحال یہی ہے کہ آپ کی تنخواہ اگر 85,000 ہے تو آپ اس کے مکمل مالک ہیں, اور ابا اس میں سے جب لے سکتے ہیں جب ابا کو واقعتاً ضرورت ہو, ان کے اپنے پاس اتنا کچھ نہ ہو کہ اپنے ضروری خرچے وہ اٹھا سکیں. تو ایسی صورت میں پھر آپ گول مول بات کریں, جھوٹ نہ بولیں. اپنے پیسے بچانے کے لیے اگر ابا بار بار لے ہی رہے ہیں, آپ کے سارے پیسے کھا جاتے ہیں یا کچھ زیادہ ظلم ہو رہا ہے آپ کے اوپر, تو پھر گول مول بات کر لیں کہ اتنے ملیں اور اتنے بھی بعد میں ملیں گے. جھوٹ نہ بولیں, کچھ گھما دیں. آپ ٹوپی کرانا آپ جانتے ہیں کیسے کہی جاتی ہے. تو اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے گول مول بات کی جا سکتی ہے, لیکن یہ ظلم سے بچانے کے لیے, باپ پہ ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ مجھے نہیں پتا. ظلم کب ہوگا؟ جب ابا کے پاس اپنے پیسے ہوں, پھر بھی ابا آپ سے آپ کی تنخواہ لے کے زبردستی خرچ کر رہے ہوں, تو اس کو ظلم کہا جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ظلم نہیں ہے, تو پھر آپ گول مول بات نہ کریں. اسما صاحبہ انڈیا سے, کیا ہیئر لیزر, کیا لکھا ہے بھائی صاحب, لیزرنگ, اچھا ہیئر لیزرنگ کروانا جائز ہے جبکہ 2 یا 3 بار کروانے سے بال پرماننٹ ریموو ہو جاتے ہیں؟ خواتین کے لیے جائز ہے, غیر ضروری بال کو لیزر کے ذریعے ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی ہیں. غیر ضروری بال جو اسی طرح اپر لپس وغیرہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم کیے جا سکتے ہیں, لیکن آئی بروز بنانا یا سر کے بال کہیں سے ریموو کرنا, سر کے بال تو کوئی نہیں کرتا میرا خیال ہے, لیکن آئی بروز ہوتی ہیں تو یہ حرام ہے, ان میں ہیئر یہ جو ہے لیزرنگ کا استعمال جو ہے یہ جائز نہیں ہے. عمران صاحب, میرا USA میں گولڈ کا بزنس ہے, کیا غیر مسلم مرد حضرات کو سونا بیچنا جائز ہے؟ جائز ہے بھائی, تجارت سب سے جائز ہے بھائی صاحب. محمد فہد UP سے, موبائل میں گیم کھیلنے سے پیسے ملتے ہیں لیکن اس میں پیسہ ہم لوگ نہیں لگاتے, صرف کھیلنے سے ملتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ پیسا آپ صراحتاً تو نہیں لگا رہے, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ایپ خریدنے میں پیسہ لگتا ہو موبائل گیم کی, پھر گیم جیتنے پہ وہ پیسہ ڈبل کر کے لوٹ آتا ہو, اور اگر ہار جائیں تو وہ ایپ خریدنے میں جو پیسہ لگا تھا وہ ضائع ہو جاتا ہو. اس طرح سے تو نہیں کوئی سیٹ اپ ہو رہا. اگر ہو رہا ہے تو اس کی ڈیٹیل مجھے بتائیں. اگر صرف اتنی بات ہے کہ آپ گیم کھیل رہے ہیں اور آپ کا کوئی پیسہ ڈوب نہیں رہا, صرف جیتنے پہ مل رہا ہے, تو پھر یہ جائز ہے. لیکن بہرحال گیموں کے ذریعے اس طرح ویڈیو گیم میں ٹائم ویسٹ کرنا اور اس کو سورس آف انکم بنانا کوئی شریف لوگوں کا کام ہے نہیں ہے, اچھا کام نہیں ہے. ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا, ٹائم ویسٹنگ والا کام ہے.